أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائی وہی دوزخ والے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضا الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک احادیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ترجمہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعلمون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام اور اس کے ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے روکو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے اس کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں کو اللہ ہی پر، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔
तर्जमा कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम्हारी तरफ अपने हाथ दराज करें तो अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर से रोक दिए। और अल्लाह से डरो और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इज़ हम्मा कौम, जब एक कौम ने इरादा किया। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल में क़ियाम फरमाया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जुदा जुदा दरख्तों के साए में आराम करने लगे। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक दरख्त पर लटका दी। एक अराबी मौका पाकर आया और छुपकर उसने तलवार ली और तलवार खींचकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह। उस अराबी ने 2 या 3 मरतबा ये कहा कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? हर बार यही जवाब मिला कि अल्लाह। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हाथ से तलवार गिरा दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़कर फरमाया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसने अर्ज़ की, मुझे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलवाया और उन्हें अपने पहलू में बैठे हुए उस अराबी की हरकत के बारे में खबर दी। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।